بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خرگوش کے فوائد، رہنے یا رکھنے کے طریقے، اس کی خوراک، گوشت میں اس کے کیا فوائد ہیں۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ خرگوش سفید، کالے اور بھورے رنگ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کو رہنے کے لیے بہت تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ لکڑی کے ڈبوں یا اینٹوں کے بنے ہوئے بلاک میں بچے دیتے ہیں، مگر زمین میں خود جگہ بنا کر رہنا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی افزائش بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ یہ عموماً 2 سے لے کر 9 بچے ایک ٹائم میں دیتے ہیں اور ہر مہینے میں یہ بچے دیتے رہتے ہیں۔ اگر ماحول سازگار ہو تو پورا سال یہ بچے دیتے ہیں، ورنہ عموماً گرمیوں میں یہ مئی سے لے کر نومبر تک افزائش میں اضافہ نہیں کرتے، اور دسمبر سے شروع ہو کر اپریل تک تو ان کی بہترین افزائش ہوتی ہے، یعنی موسم کے سازگار ہونے پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کا وزن عموماً 400 گرام سے لے کر 2 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہ گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایک نر خرگوش 8 سے 10 مادہ کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو یہ دوسرے نر کو برداشت نہیں کرتا، دوسرے خرگوش کو یا نر کو زخمی کر کے اس کو بھگا دیتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے۔ اگر خرگوش کی پیداوار کی بات کی جائے تو چکن کے بعد خرگوش دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ خرگوش ہرے پتے والی گھاس، سبزیاں، اس کے علاوہ فروٹ مثلاً تربوز، اسٹرابری، سیب وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مگر اس کی سب سے پسندیدہ غذا گاجر ہے۔ خرگوش کے ملاپ کا طریقہ بھی عجیب ہی ہے۔ یہ جیسے بھی مادہ خرگوش کے اوپر ملاپ کرتا ہے، دونوں کے ملاپ سے اوپر سے یہ گر جاتا ہے یا الٹی بازی کھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں مختلف خرگوشوں کے ملاپ کا طریقہ۔ قدرت نے ہر جانور کے ملاپ کا طریقہ علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح خرگوش کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک مادہ خرگوش 2 سے لے کر 8 یا 9 تک بچے دیتی ہے۔ اس کے بچے دینے کا طریقہ ایسا ہے کہ یہ دیکھیں، خشک گھاس، نرم سی جو گھاس ہے وہ نیچے رکھتی ہے، اور اس کے اپنے جسم کے اوپر سے وہ بال جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے۔ بالوں کو اس نرم گھاس کے اوپر رکھنے کے بعد اس کے اوپر بچے دیتی ہے۔ بچے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اس کے بعد جانور جو ہیں ان کا طریقہ کار آپ دیکھیں، جو بھی جانور ہے وہ جب بچے دیتے ہیں تو وہ اس کے منہ کو، اس سارے جسم کو چاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسا یہ دیکھیں جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ چاٹتی جا رہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے منہ کے اوپر جو ایک لیئر سی پردہ سا بنا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور جو خون وغیرہ اس کے منہ کے اوپر یا اندر لگا ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچے باہر آتے ہیں تو ان کے جسم پر بال وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اور ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ 2 4 5 دن کے بعد ان کے جسم پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی بھی 5 سے 6 بچے جو ہیں، 6 بچے تقریباً ایک ٹائم میں دیے، اور یہ اس کی تعداد بڑھ کر نر خرگوش کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو زمین میں بل بنا کر بچے دیتے ہیں، یا پھر اس طرح لکڑی کے ڈبوں میں یا گھڑے میں بچے دیتے ہیں۔ بچے دینے کا طریقہ کار یہ ہے، یہ دیکھیں نیچے نرم گھاس بچھا ہوا ہے، اور اس میں وائٹ کلر کے بال جو ہے وہ مکس کیے ہوئے ہیں۔ یہ جب بچے دیتے ہیں تو اپنے جسم سے بریک بریک جو بھی بال ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، وہ نیچے رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر بچے دیتی ہے۔ اس سے ایک تو ان کو گرمائش رہتی ہے، اور چونکہ بچوں کے جسم کے اوپر بال نہیں ہوتے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ عموماً بچے دینے کے بعد 21 دن کے بعد بچے کے اوپر بال
جسم پر مکمل آ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ باہر نکل کر اپنے چارہ وغیرہ کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بالوں کے اندر ڈھکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بال، جسم کے اوپر کوئی بال نہیں ہے۔ یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کی آنکھیں بھی ابھی نہیں کھلی ہوئی ہیں۔ اس حصے میں بھی ہے، یہ 3 مختلف مادہ خرگوش نے بچے دیے ہوئے ہیں، ہر کسی کا اپنا علیحدہ علیحدہ جو ہے ڈبہ وہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی بچے بھی ابھی 2 سے 3 دن کے ہیں۔ ان کے اوپر یہ دیکھیں بلیک کلر کا جو سپاٹ ہے، یہاں بلیک بال آئیں گے، باقی حصے پر ریڈ یا وائٹ بال آئیں گے۔ یہ دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ مکس ہے، کان وغیرہ ہر شے مکمل بنی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کے ڈبوں میں بچے دیتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین میں بل بنا کر دیتے ہیں۔ زمین میں بل بنا کرنے کا طریقہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مادہ خرگوش ہے، زمین میں اس میں بل بنا کے بچے دیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی بل کو بند کر دیتی ہے اور اب اگلے دن جو ہے 24 گھنٹے کے بعد آ کر بل کو کھول رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس کا بچے جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں، بل مکمل طور پر کھل گئی ہے۔ ہر بچے نے آ کر اپنا اپنا جسے ہم تھن کہتے ہیں وہ ڈھونڈ لیا ہے اور اس سے دودھ پی رہا ہے۔ جیسے جیسے بچے باہر آتے جا رہے ہیں، ماں کو مشکل پریشانی پیش آ رہی ہے اور ماں اوپر ہوتی جا رہی ہے اور بچے اپنا اپنا نپل ڈھونڈ کے دودھ پی رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ 8 بچے ہیں، سب نے اپنے اپنے نپل ڈھونڈ کے دودھ پی لیا ہے۔ اب سب سیر ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے یہ واپسی جانا شروع ہو رہے ہیں۔ اب ماں کو پتہ ہے کہ ایسے نہیں چھوڑیں گے تو ماں پرے چلی جاتی ہے، اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ ماں نہیں ہے، اب یہ واپسی سارے جانا شروع ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسے سارے اندر چلے جاتے ہیں، مادہ خرگوش واپسی آتی ہے، واپسی آنے کے بعد پھر اسی طرح مٹی کو لگانا شروع کرتی ہے، آگے والے پاؤں سے آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلتی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، ایسا ایسا ساری مکمل بل کو بند کرنے کے بعد اس کو پریس کر دیتی ہے۔ جی ناظرین، اب آتے ہیں اس کے گوشت کے متعلق۔ اس کے گوشت کی تاثیر گرم، رنگ لال، جلد ہضم والے ہوتا ہے۔ اس کے گوشت میں دوسرے جانوروں کے گوشت کے مقابلے میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن زیادہ اور چکنائی اور سوڈیم کم پایا جاتا ہے، جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت مفید تر مانا جاتا ہے۔ خرگوش حلال جانوروں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا گوشت ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ کھا سکتا ہے۔ یہ تمام عمر کے لوگوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ اس کے حلال ہونے کے بارے میں ابی داؤد میں ایک حدیث درج ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مضبوط جسم کا لڑکا تھا تو میں نے ایک خرگوش شکار کیا اور اسے بھونا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پچھلا حصہ یعنی اس کی رانیں میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجی۔ میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ اسی طرح سنن نسائی میں ابن تکیہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا جو ایک خرگوش لیے ہوئے تھا جس کو اس شخص نے بھونا تھا اور اس کے ساتھ روٹی تھی۔ اس نے وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا اور عرض کیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا نوش فرما لیا۔ اب آتے ہیں خرگوش کے گوشت کے متعلق کہ اس کے گوشت کے کون سے فوائد ہیں۔ خرگوش کا گوشت غذا کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خرگوش کا گوشت معدنیات کی وسیع ترین رینج فراہم کرتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ 204 ملی گرام فاسفورس اور 292 ملی گرام پوٹاشیم شامل ہے۔ اس کے گوشت میں دوسرے جانوروں خصوصاً مرغی کے گوشت کے مقابلے میں چربی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم خواص کے لحاظ سے
دیکھیں تو یہ بکرے اور ہرن کے گوشت کے درمیان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے گوشت میں پروٹین اور وٹامن B12 باقی تمام گوشتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ وٹامن B12 ہمارے جسم میں خون کے سرخ ہلیوں اور خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنے اور مرکزی اعصابی نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر اور وزن میں کمی لانے کے لیے اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ قدرت نے بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کا علاج اس گوشت میں رکھا ہے، مثلاً دل کے امراض، بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس، کولیسٹرول کا بڑھنا، دمہ سے بچاؤ اور یرقان سے بچاؤ کے لیے اکسیر کا کام کرتا ہے۔ اگر کوئی بیماری سے شفا پا جانے کے بعد جسم کا کوئی حصہ مسلسل پھڑپڑاتا ہو تو اس کا یعنی خرگوش کا دماغ بھون کر دینے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر مسلسل اس کا مغز پکا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بڑھاپے کے اثرات جلد نہیں آتے۔ اگر آپ کو ریشہ کی شکایت ہے یا کیرا کی مسلسل شکایت رہتی ہے تو خرگوش کے دماغ کو بھون کر کالی مرچ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ یعنی اگر آپ گوشت کو ایسے بھی استعمال کریں، اس میں بہت چربی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اور خاص کر جو لوگ گوشت کے شوقین ہیں اور موٹاپے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ لوگ خرگوش کا گوشت زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ یہ ایک بہترین غذا بھی ہے اور فوائد کے لحاظ سے بھی بہت بہترین مانی جاتی ہے۔ اور آپ جیسے مان لیں کہ آج کل کے تیزی کے دور میں اور مہنگائی کے دور میں گوشت اور ہرن اور بکرے کا گوشت بہت مہنگا تصور کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں خرگوش کا گوشت سستا ہے اور لیکن فوائد کے لحاظ سے ان دونوں کے درمیان میں مانا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر گھر میں خود خرگوش پالیں تو پالنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ تھوڑے سے ہی فائدے یا خرچے سے آپ اپنے گھر میں اس کو پال سکتے ہیں اور اس کا استعمال یعنی گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔